الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے۔ حضور نے فرمایا، اچھا لو دیکھو، وہ جو سامنے درخت ہے، کیا فرمایا؟ وہ جو سامنے درخت ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے اور پیچھے دائیں بائیں گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلنے لگا اور چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی حضور سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجئے، یعنی آ تو گیا، اب اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نے اسے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر پھر قائم ہو گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے فرمایا، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ پیر مبارک چومنے کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا، ہاں یہ بات جائز ہے، اور اس نے حضور کے ہاتھ اور پیر مبارک چوم لیے۔ ہاں، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی پیر صاحب، استاد صاحب، اپنے ماں باپ کے تعظیماً ہاتھ چومتے ہیں تو یہ جائز کام ہے۔ سبب، ہمارے حضور کا حکم درختوں پر بھی جاری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنے جائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، ہاتھ پاؤں چومنے بزرگوں کے جائز ہیں۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ دیوانہ ہو گیا اونٹ، وہ باغ میں گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ نکیل لائی گئی اور حضور نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور وہ آرام سے چلا گیا۔ حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین اور آسمان والے سب جانتے ہیں۔ کافروں کے سوا مجھے زمین اور آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے حضور کا حکم جانوروں پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر شے بجز کافروں کے ہمارے حضور کی رسالت اور صداقت کو جانتی ہے۔ ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مکہ کے قبضہ میں تھی، اور یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے روز کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان،
آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضہ میں ہوگی، کہ بیت اللہ کی چابی میرے قبضہ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ عثمان نے کہا تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ دیکھا جائے گا۔ پھر ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قدوسی لشکر سمیت مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ شریف میں تشریف لائے اور اسی کلید برادر عثمان سے کہا لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا اسی عثمان سے کہا کہ لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ ناچار عثمان کو وہ کنجی دینی پڑی۔ حضور نے وہ کنجی لے کر عثمان کو مخاطب فرما کر فرمایا عثمان لو، کلید برادر میں بھی تجھی کو مقرر کرتا ہوں، یعنی یہ چابی پھر میں تمہیں کو دیتا ہوں، تم سے کوئی ظالم ہی یہ کنجی لے گا۔ عثمان نے دوبارہ کنجی لی تو حضور نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کنجی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا حضور مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبق: ہمارے حضور اگلی پچھلی سب باتوں کے عالم ہیں اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب آپ پر روشن ہے۔ خدا نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور آپ دانائے غیوب و عالم ما کانا و ما یکون ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور کو کل کی بات کا علم نہ تھا تو وہ کس قدر جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مولا مغفرت فرما، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔